اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین گرامی، شوہر حضرات بیویوں پر جو ظلم کرتے ہیں، اور اس کی جو ایک فہرست ہے، اس میں ایک ظلم بیویوں کو بیجا مارنا پیٹنا کوٹنا بھی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ان کو طرح طرح کی زیادتیاں ان پر کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جس کی مختلف صورتیں رات دن ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے. باتوں پر آپ کے پڑوس میں بھی ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہوں گے. تو میرے دوستو، کیا اس طرح بیوی کو بیجا مارنا اور بیجا کوٹنا معمولی باتوں پر کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا شریعت اس طرح مارنے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے دوستو، شریعت اگر اجازت دیتی ہے تو کس قدر مارنے کی اجازت دیتی ہے، اور وہ مار کیسی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے اس کی بیوی، تو پھر اس کی اصلاح کے 3 طریقے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، کھلم کھلا بے حیائی کے ارتکاب پر بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے ہیں جو قرآنی نسخے ہیں. 3 طریقے اصلاح کے شریعت نے بتایا، قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. اس میں پہلا طریقہ یہ ہے اصلاح کا کہ جناب اس کو انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، نصیحت کی جائے. آپ نے یہ جو برا کام کیا ہے، یہ بری حرکت جو آپ کر رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. اگر وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، تو پھر بات یہیں ختم کر دیں. مزید شوہر کے لیے گنجائش نہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھے اور بات کو آگے بڑھے. دوسرا طریقہ اصلاح کا قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جناب اگر پہلی نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر برابر وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہے، برابر وہ بری حرکت کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت نے کہا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا بستر الگ کر دو. بستر الگ کرنے سے مراد کیا ہے میرے دوستو؟ تفصیل کیا ہے اس کی؟ ظاہر ہے بستر الگ کر دیں، بستر تو آپ الگ کر دیں گے، تو پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ جو آپ ہنسی مذاق کرتے تھے، جو کھلی باتیں آپ کرتے تھے، وہ آپ نہ کریں. بس سلام کرے تو سلام کا جواب دیں، کوئی ضرورت کی بات پوچھ رہی ہیں تو اس کا جواب دیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرے میاں مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، شاید میری اس غلطی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں. اور آپ کے اس طرح کرنے پر، بستر الگ کرنے پر اگر وہ سمجھ جاتی ہیں
اگر وہ سوئی کر لیتی آپ سے کہ میں آئندہ نہیں کرتی، تھوڑی سی بھی اگر اس کے پاس عقل ہوگی، اس کی سمجھ اگر صحیح ہوگی، تو پھر میرے دوستو وہ اس گناہ سے توبہ کر لے گی۔ اگر اس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا، آپ کی فرما بردار ہو گئی، تو پھر آپ بھی بات کو آگے نہ بڑھائیں، بس یہی ختم کر دیں۔ تیسرا طریقہ جو قرآن کریم نے بتایا ہے اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ پہلے 2 درجے اصلاح کے اگر وہ کارگر ثابت نہ ہوئے، پہلے 2 درجے 2 طریقے اصلاح کے آپ نے جو کیے تھے، ایک وہ آپ نے نصیحت کی تھی وہ بھی بیکار گئی، دوسرا آپ نے بستر الگ کیا وہ طریقہ بھی آپ کا بیکار گیا، تو پھر تیسرا طریقہ جو شریعت آپ کو بتاتی ہے، قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب کہ آپ کو مارنے کی اجازت ہے۔ تیسرے طریقے میں آپ کو بدرجہ مجبوری مارنے کی اجازت ہے کہ اب آپ ان کی اصلاح کے جب 2 طریقے پہلے بیکار گئے، اب اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ مار بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو۔ مارنا مقصود نہیں ہے، یہاں تعدیب مقصود ہے، اس کو احساس دلانا مقصود ہے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے آپ ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تیسرے درجے میں جا کر میرے دوستوں مار کی جاتی ہے، ورنہ پہلے آپ نصیحت کریں گے، پھر آپ اس طرح الگ کریں گے، بدرجہ مجبوری میں نے کہا انتہائی ضرورت کے وقت آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ مار کیسی ہو؟ مار ایسی ہو کہ اس سے تکلیف نہ ہوتی ہو اس کو، اور مار ایسی ہو کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے اور چہرے پر نہ مارے۔ یہ 3 طریقے ہیں، اصلاح کے 3 طریقے ہیں۔ تو اس میں مار کی اجازت کہاں ملی دوستو؟ مار کی اجازت جو ملی ہے وہ بالکل تیسرے طریقے میں جا کر ملی ہے، اور وہ بھی کس صورت میں؟ اگر وہ بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی کریں تو اس کو مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی پہلے درجے میں نہیں، دوسرے درجے میں نہیں، تیسرے درجے میں جا کر۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر تو میں پھر تکرار، پھر جناب مار کٹائی۔ تو اس طرح بیویوں پر بار بار ہاتھ اٹھانا، مارنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، جیسے ہمارے اس معاشرے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، رات دن کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں، اگر سنانے پہ آ جائیں تو کئی واقعات ہیں۔ تو میرے دوستو، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا، یہ عورتیں ہمارے پاس شریعت کی طرف سے ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ ہمارے حصے میں، ہماری نکاح میں جو دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام اس کو سمجھا جائے اور انعام کی قدر کی جائے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں، یہ گاڑی ہے اور یہ گاڑی، اس کا پیٹرول جو ہے محبت ہے، محبت کریں گے تو یہ گاڑی چلے گی، اگر محبت نہیں کریں گے، بات بات پر ٹوکیں گے، بات بات پر اس پر تشدد کریں گے، تو پھر یہ گاڑی چل نہیں پائے گی میرے دوست۔ اس وقت معاشرے کو اچھے افراد کی بڑی ضرورت ہے، معاشرے کو اچھے شہری کی بڑی ضرورت ہے، معاشرے کو اچھے مسلمان کی بڑی ضرورت ہے۔ معاشرے کو اچھا شہری اس وقت ملے گا جب میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں، معاشرے کو اچھا انسان جب ملے گا جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت ہو، معاشرے کو اچھا مسلمان اس وقت ملے گا جب میاں بیوی بھی آپس میں شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بیویاں ہمارے نکاح میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔